ولا شبہ لہ ولا شبیہ لہ ولا مثل لہ ولا مثیل لہ ولا مثال لہ ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا محبوبنا ومحبوب ربنا ومطلوبنا ومطلوب ربنا ونورنا ونور ربنا محمدا المصطفى وعلى آله المجتبى بررة التقى والنقى وصحبه أولي الصدق أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين آتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقد قال الله تبارك وتعالى في شان نبيه وحبيبه مخبرا اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد سورہ المومنون ابتدائی 8 آیات کے کلمات آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے۔ مومن کہتے ہیں ایمان والے کو۔ اس نام سے اور اس عنوان سے صیغہ واحد کے ساتھ
المومن، یہ بھی ایک صورت موجود ہے، وہ 40 نمبر ہے، اور یہ صیغہ جمع کے ساتھ ہے، المومنون، ایمان والے، سورہ نمبر 23 ہے۔ قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں کے نام مختلف حکمتوں کی بنا پر تجویز ہوئے ہیں۔ کہیں کوئی واقعہ ایسا ہے، اس واقعے کی غیر معمولی اہمیت ہے، کئی حکمتوں کے اعتبار سے، کئی نکات کے اعتبار سے، واقعہ، کوئی قصہ کہیں اللہ نے اپنے کلام کے اندر قدرت کا اظہار فرمانا ہے، جو وہ پسند فرمائے وہ اس صورت کا نام۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک جز، کل نہیں، ایک جز کوئی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کی اہمیت غیر معمولی ہوتی ہے، تو اس جز کا لحاظ کرتے ہوئے پورے کل کا نام جو ہے وہی رکھ دیا جاتا ہے۔ مثالوں کے ذریعے سے اسے سمجھ لیں۔ سب سے پہلے سورہ ہے سورہ فاتحہ۔ فاتحہ کا معنی کھول دینے، کیونکہ قرآن کریم وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو کتاب لکھی جاتی ہے تو اس کا کوئی لکھ دیتے ہیں، سب سے پہلے مقدمہ، تمہید، انٹروڈکشن، کوئی ایسے الفاظ جو ہیں، پری ایمبل، یہ الفاظ کتابوں میں اردو انگریزی میں آتے ہیں۔ قرآن کریم کی ویسے تو اس سورہ مبارکہ کے 14 نام ہیں، سورہ فاتحہ کے 14 نام ہیں، لیکن اس کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کھولنے والی، یعنی وہاں سے آغاز ہو رہا ہے اللہ کے پاک کلام کا۔ اگلی ہے سورہ بقرہ، جو سب سے بڑی صورت ہے قرآن کریم کی، 2.5 پاروں کی ایک ہی صورت۔ بقرہ کا معنی ہے گائے، اس میں ایک گائے کا قصہ ہے، بڑی حکمتوں والا، بنی اسرائیل کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ وہ نام سے تو بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں شاید گائے کا ہی سارا ذکر ہوگا، تو ایسا نہیں ہے، اس میں بڑے احکام ہیں، مسائل ہیں، اس سے بھی بہت سارے ہیں، صرف گائے کا قصہ نہیں ہے۔ پکوان پکاتے ہیں، پانی ہے، زیادہ تاثیر پیدا کرنے کے لیے جس میں آپ نے بادام ڈال دیے، پستے ڈال دیے، کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ سارے وہ زردے کا رنگ، لیکن وہ تھوڑی سی یعنی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں اب اس دیگ کے اندر، تو سب سے کم مقدار زردہ ایسا ہے سب کے اوپر اس کا رنگ، سب سے تھوڑا چند چٹکیاں تو، لیکن اس کی رنگت ساری چیزوں کے اوپر، گھی کے اوپر بھی، چینی کے اوپر بھی، چاول کے اوپر بھی، اور جو
میوے منقے آپ نے ڈال لی ہیں، سب کے اوپر اس کا رنگ غالب آ گیا، تو ایک جز کا نام لے کر ہم نے پوری اس اور پورے پکوان کا نام رکھ دیا زردہ، اس کے غلبے کی وجہ سے۔ ایسے ہی یہ میں نے سمجھنے کے لیے مثال عرض کی ہے کہ قرآن کریم اب وہ 2.5 پاروں کی صورت ہے، اس کے اندر آدم و ابلیس کا قصہ بھی ہے، ملائکہ کا، اس کے اندر حلال اور حرام کے بہت سارے مسائل ہیں، اس کے اندر تحویل قبلہ کا مسئلہ جو ہے وہ موجود ہے کہ مسلمان جب قبلہ اول کی طرف، اس جہت کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرتے تھے، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہوئی کہ ہمارا قبلہ وہ بن جائے جو میرے بابا، میرے جد امجد، جد الانبیاء سیدنا انہوں نے وہ جو اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا، ہمارا قبلہ وہ بن جائے، یہ حضور کی خواہش۔ اور کیوں خواہش ہوئی؟ جو یہ بیت المقدس ہے، اس سے مراد مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس، اس کو بیت المقدس کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، سب کا مشترکہ طور پر قابل احترام ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آگے عیسائی جو ہیں وہ شرقی دیوار کو مانتے ہیں، شرقی سمت کو، اور یہودی جو ہیں وہ غربی سمت کو مانتے ہیں، اس کا بھی پس منظر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا، آپ کو خواہش ہوئی اعتبار سے بھی پیدا ہو جائے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ جب خواہش حضور کے قلب اقدس کے اندر آئی، قرآن کریم نے وہ بڑا عجیب منظر بیان کیا۔ نماز حضور پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور اللہ کی طرف سے قبولیت آتی ہے یا نہیں آتی؟ یہ دیکھیں، یہ میری اور آپ کی جو دعائیں ہوتی ہیں یا خواہشات ہوتی ہیں تو وہ پتہ نہیں کدھر جاتی ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کو اللہ پاک نے وہ مقام محبوبیت عطا کر رکھا جو مخلوقات کے اندر اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ محبوب بندے تو اس کے بڑے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ اعلیٰ عرفہ اور سب سے زیادہ اونچا قرب کا مقام جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح کی مناجات ہے نا، دعا ہے، ہماری دعائیں پتہ نہیں کدھر جاتی ہیں۔ دعا کی قبولیت کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ اس کے شرائط ہیں۔ ہم سوچتے ہیں نا اور کہتے بھی ہیں کبھی کبھی دعائیں مانگی ہیں، پوری نہیں ہوتی۔ یہ بھی غور کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو دعا کا عمل ہے، جو طریقہ ہے، اس کے اندر ہی کوئی بنیادی غلطی اور خامی موجود ہے۔
پسٹل پاس ہے، گولی موجود ہے، ہم نے شکار کرنا ہے، پرندہ اوپر اڑ رہا ہے، اس کو شکار کرنا ہے، کیا کرتے ہیں؟ گولی جو ہے وہ ہاتھ پہ پکڑ کے اس کو مار دیتے ہیں، نتیجہ وہ نکلے گا؟ طریقے کے مطابق اگر آپ نشانہ لگے گا، کیا وہ کیسے نکل سکتا ہے؟ ہماری دعائیں یہ ضمن میں ہماری دعائیں جو ہیں وہ ہم گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے، حالانکہ رب کا وعدہ ہے، بڑا پکا وعدہ، اور اللہ کے وعدے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس کا تو وعدہ ہے، جب بھی کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، یہ اس کا وعدہ ہے، اور وعدہ سچا ہے۔ اگر ہماری دعائیں رائے گاں جا رہی ہیں، اس کے آداب شرائط میں سب سے پہلے حلال،
کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں انسان جو ہے اللہ کے سچے بندے بنے، اللہ کی عبادت کریں، سچائی کی طرف آئیں، اور یہ جو دائیں بائیں بھٹکتے پھرتے ہیں، گمراہی کے اندر، شرک کے اندر، کفر کے اندر جو بھٹکتے پھرتے ہیں، یہ سارے جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ آدھی نماز پڑھا چکے اور آدھی نماز جو ہے وہ باقی تھی، تو آپ نے مکمل، جسے یو ٹرن کہتے ہیں، یعنی ادھر رخ تھا، یہاں رخ تھا، صحابہ کرام جو ہیں وہ ادھر رخ کر کے پیچھے آپ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ، پھیر لے اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، وہ جو خانہ کعبہ ہے اس کی طرف اے حبیب آپ اپنا رخ پھیر لیں۔ حضور وہاں سے چلے اور چل کر آ کر ساری صف جو ہے وہ جتنی بھی تھی پیچھے مقتدی، ان کو چھوڑ کر حضور وہاں سے چلتے ہوئے ادھر آ کے ادھر رخ کر کے جب کھڑے ہو گئے تو پیچھے میرے اور آپ جیسے مقتدی نہیں تھے، وغیرہ کہہ دیتے ہاں ہاں امام صاحب کیا ہو گیا، نہیں، وہ سچے اور سچی عاشق تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شعر اکثر مجھے ایسے مواقع کے اوپر یاد آتا ہے کہ دیکھنا مصور میری تصویر یوں بنائی ہو، ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کیا پھرا، تیرے چتون کیا پھرے، سارا زمانہ پھر گیا۔ حضور کے غلام، سچے غلام جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بغیر کوئی ہچن میچن نہیں، کوئی تذبذب نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کوئی نکتہ چینی نہیں، حضور کے پیچھے اسی طرح حضور کے غلام جو ہیں وہ پھر گئے۔ آدھی نماز
اس طرف رخ کر کے ادا ہوئی، آدھی نماز اس طرف رخ کر کے ادا ہوئی۔ اب بھی جو جاتے ہیں محبت والے، مسجد ذی قبلتین، دو قبلوں والی مسجد اب بھی موجود ہے، اور وہ دیوار کے وہ نشان جو ہے وہ اب اس میں ایک اور نقطہ ہے، ایمانی نقطہ جو ہے وہ ذہنوں میں محفوظ کر لیں۔ کوئی شخص اگر اب یہ چاہے کہ چلو جی اس طرف بھی تو حضور نے رخ کر کے نمازیں پڑھی تھی، تو میں حضور کی اس دور کی سنت اور صحابہ کرام کے اس دور کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے چلو میں 2-4 نفل جو ہے وہ ادھر بھی رخ کر کے پڑھ لوں، وہ نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے سے، اللہ کے حکم کے ذریعے سے وہ قبلہ کا وہ رخ جو تھا وہ بدل گیا۔ اب نماز جو ہے وہ وہی نماز ہوگی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حکم کے مطابق اور آخری عمل کے مطابق۔ سورہ المومنون کی چند آیات میں نے تلاوت کی تھی، ان کا صرف اب الفاظ دوہرا کر آج کی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ عارضی حالات میں سمجھ لیجئے کہ ایک تگ و دو جو ہم کر رہے ہیں، اور اب پھر وہ موسم برسات جو ہے وہ سیاسی موسم برسات آنے والا ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں، موسم برسات میں جیسے طرح طرح کے مخلوقات جو ہے وہ رنگ برنگے مینڈک جو ہے وہ نمودار ہوتے ہیں، ٹراتے ہیں، اپنی اپنی بولیاں بولتے ہیں، ہمارے سامنے بھی وہ آئے گا۔ ایسا پیچیدہ اور سراسر فراڈ کے اوپر مبنی جس کا نام انتخاب رکھا تھا، غور کیجئے گا اس انداز کی، اس قبیل کی جو میں بات کرتا ہوں، وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میری بات جو ہے وہ اس کو منوان اس کے اندر غور کریں، فکر کریں، تو جو بات اس میں سے سچی آئے، جو صاف ستھری نظر آئے، اس کو قبول کر لیں۔ ضابطہ یہی ہے، کوئی بھی کوئی بات کہے، بہترین ضابطہ یہ ہے، خذ ما صفا دا ما قدر، صاف صاف چیز ہو وہ لے لو، میلی میلی چھوڑ دو۔ ایسا جمہوریت کے نام سے، عنوان سے ہمیں جس چکر میں ڈالا ہوا ہے، غور کریں، یہ جمہوریت کیا ہوتی ہے بھائی؟ اس میں کثرت رائے سے فیصلے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر آج تک جتنے انتخابات ہوئے ہیں، کثرت رائے کا یہ اصول اگر مان لینا، کثرت رائے جتنے انتخابات ہوئے ہیں، یا پاکستان کو نہیں، آپ پاکستان کے علاوہ بھی دنیا کے سارے کہتے ہیں یہ بہترین نظام ہے جمہوریت کا، مجھے دکھائیں، میں طالب علم سمجھ چاہتا ہوں، مجھے کوئی بھی صاحب میری رہنمائی کرے، بڑے سے بڑا جمہوری ملک کہلانے والا، وہاں اگر انتخاب ہوا، انتخاب کا مرحلہ آیا، تو ووٹ کاسٹ ہونے کی جو ریشو ہوتا ہے کیا ہے؟ کسی بڑے سے بڑے جمہوری ملک کا کوئی ایک انتخاب ایسا دکھا دیں جس میں کثرت رائے تو چھوڑیں، جس میں 50% بھی اگر ووٹ پڑے ہو تو مجھے نشاندہی کیجئے، مجھے دلچسپی ہے۔ تناسب کیا ہے ووٹ پڑنے کا؟ زیادہ سے زیادہ اگر کسی ملک میں ہوتا ہے وہ 35 نہیں تو 40% ہو جائے گا۔ 60% لوگ جو ہیں انہوں نے ووٹ کاسٹ ہی نہیں کیا۔ چلیں اس سے بھی آگے، ایک حلقے کے اندر 10 کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں، 10 جماعتیں، یہ جو میں رنگا رنگ میڈک کہتا ہوں، ٹراتے ہیں آ کر، اس کو اس تناظر میں لے لیں،
10 کینڈیڈیٹ ایک حلقے کے اندر موجود ہیں، انہوں نے ووٹ لیے، کسی نے 6% لے لیے، کسی نے 8% لے لیے، کسی نے 10% لے لیے، اور جس نے 15%، 20% ووٹ لے لیے وہ جیت گیا۔ بھلے 20 نہیں، چلو ہم 30% کر لیتے ہیں، یہ وہ جیتنے والا کینڈیڈیٹ ہے۔ یہ کثرت رائے سے فیصلہ ہوا ہے۔ 70% تو اس کے اگینسٹ ہیں۔ یہ کس چکر کے اندر قوم جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے؟ وہ مرشد اقبال نے ایک مصرے کے اندر بھی جو بات کہی ہوئی ہے اس کو وہ سوچنے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ از مغز دو صد خر فکر انسانی نمی آیت۔ کثرت تعداد کے اوپر وہ کہتے ہیں نا کہ کثرت بذات خود، کوئی قرآن کریم میں آپ کو یہ جگہ جگہ پڑھیے گا، ہر پارے کے اندر آپ کو یہ لفظ جو ہیں وہ ملیں گے، اکثرہم لا یعقلون، اکثر الناس لا یعلمون۔ کثیر تعداد لوگوں کی ایسی ہوتی ہے کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے، کثیر تعداد جو ہے وہ لوگوں کے پرلے درجے کے احمق لوگ ہیں۔ تو وہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ 200 گدھے اگر اکٹھے کر لیے جائیں، از مغز 200 خر فکر انسانی نمی آید، تو ایک انسان کی سوچ 200 گدھوں سے کبھی برآمد نہیں ہوگی۔ اسلام میں تو یہ کثرت والا مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ کیا آپ نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے کہ جو اسمبلیوں کے اندر پہنچ گئے جو ان کی سندیں جعلی ہیں؟ وہ پچھلے سال کی غالباً بات ہے، وہ بڑا دلچسپ فکرہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے فرمایا۔ ان کو کہا گیا کہ یہ آپ کی اسمبلی کے اندر، بلوچستان کی اسمبلی کے اندر اتنے وہ وزیروں کی اور اتنے ممبروں کی سندیں جو ہیں وہ جعلی ہیں۔ تو انہوں نے بڑا دلچسپ ایک فکر کہا، ان کا جی سند تو سند ہوتی ہے، چاہے وہ جعلی، ڈگری ہے چاہے وہ جعلی ہو۔ اللہ حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور سرمایے کی انوالومنٹ جو ہے وہ اتنی کر دی گئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی لائق ترین آدمی، با کردار شخص ہو، علم و عمل کے اعتبار سے بہترین ہو، لیکن اس کے پاس حرام کی دولت ہی نہیں ہے، تو وہ قومی چھوڑ کے صوبائی اسمبلی کا الیکشن جو ہے وہ نہیں لڑ سکتا۔ اتنے دیانتدار افراد باصلاحیت اور ہمہ پہلو انسانی خوبیاں جو ہیں ان کے اندر موجود ہیں، ان کے پاس وہ دولت اور مال نہیں ہے۔ یہ سارا جو یہ کامیاب ہوگا، یہ فلاں کامیاب ہوگا، بس آخری آج کا یہ مضمون چلے گا چند اگلے خطبوں کے اندر۔ آج میں آغاز کر رہا ہوں۔ رب فرماتا ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو تم کامیابی سمجھتے ہو۔ رب فرماتا ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کامیاب کون ہوتا ہے۔ آج صرف یہاں ختم کر رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، جو ایمان والے ہیں وہ کامیاب ہو گئے، بے ایمان نہیں، جعلی ڈگریوں والے نہیں، رشوتیں دے کر، گنڈا گردی کے ساتھ دھاندلی کر کے قوم کے سر کے اوپر مسلط ہو جانا، یہ کامیاب نہیں۔ قد افلح المؤمنون، یہ میں سورۃ المؤمنون ہے 23 نمبر، اس کے ابتدائی کلمات تلاوت کر رہا ہوں۔ آگے یا اللہ پاک ہوا مومنون ہوتے کون ہیں، ان کو رب تبارک و تعالی نے اس مقام پر، بہت سارے مقامات پر، اس مقامات پر پھر رب نے 6 صفتیں ان کی بیان کی کہ جن کے اندر یہ 6 صفتیں ہوں گی وہ کامیاب ہو گئے۔ سب سے پہلے الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں بڑی عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں۔ احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر جب کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ کے حاکم نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، پہلے تو یہ بتائیں کہ ان میں سے نماز پڑھتے کتنے ہیں؟ عاجزی کا مرحلہ تو بعد میں آئے گا نا۔ رب یہ کہہ رہا ہے کہ کامیاب کون ہیں؟ مومنین۔ ان کی سب سے پہلی پہچان یہ ہے الذین ھم فی صلاتہم خاشعون۔ نمبر 2 الذین ھم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے، بیہودہ باتوں سے
بچنے والے ہوتے ہیں، اپنا دامن بچا کے رکھتے ہیں، دامن کو داغدار نہیں ہونے دیتے، لغویات کے اندر وہ اپنی زندگی بسر نہیں کرتے. اور ادھر جتنا بڑا لغو اور جتنا بڑا بیہودہ ہے اتنی بڑی اس کو خدا جو ہے وہ مل جاتا ہے. اس کی تفصیلات میں پھر اگلے جمعے انشاءاللہ چند خطبوں میں، آج صرف ذکر کر رہا ہوں. تیسرا، والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ جو ہے وہ پورے طور پر، زکوٰۃ ہوتی کیا ہے؟ جو ضرورت مند مخلوقات ہے ان کے اوپر خرچ کرنا. یہاں غریب، مزدور، دیہڑی دار، چھوٹا تاجر، محدود سی تنخواہ رکھنے والا ملازم، یہ سفید پوش سارے طبقے جو ہیں وہ پس گئے اور حرام کی دولت جو ہے وہ اکٹھی کرتے 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 اوپر کی طرف اس کا رخ، نظام ایسا بنا دیا گیا ہے. زکوٰۃ وہ تو ٹیکس نہیں دیتے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کے قرضے لے کر، اور قرضے کہاں سے لیتے ہیں؟ بینکوں سے لیتے ہیں، جو عوام الناس کی چھوٹی چھوٹی پونجیاں جمع ہوتی ہیں وہاں، ان سے قرضے لیتے، قرضے ہڑپ کر جاتے ہیں، معاف کرا لیتے ہیں. 3 نمبر 4، والذین هم لفروجہم حافظون، جو کامیاب وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. اور آخر میں جا کے ہے والذین هم لاماناتہم، جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. وعہدہم راعون، اور اپنا عہد جو کریں اس کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں. آج صرف میں نے ذکر کر دیا، تفصیلات جو ہیں وہ آگے آئیں گی. یہ اس لیے مضمون چھیڑا ہے کہ ہم بھی روا روی میں دیکھا دیکھی بس وہ یہ فلانا فلانی پارٹی، فلانا فلانی پارٹی، فلانا فلانا، ان کا کردار کیا ہے؟ اس نظام کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں. اس کا نام رکھ دیا ہے کامیابی. کامیابی اس کا نام نہیں ہے، کامیابی یہ ہے جو رب بیان فرما رہا ہے. رب ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس کے اندر غور کریں اور اس کے مطابق اپنا عمل ڈالیں.